اس کے برعکس ہم سب کو کس نے بنایا؟ اللہ، اور بنایا اپنی عظیم قدرت سے۔ سب سے پہلے سوچو بنایا کس سے؟ ایک گندے قطرے سے، ناپاک قطرے سے۔ ہم سب اسی سے بنے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ فرمائے یہ انسان ہلاک ہو، کتنا ناشکر ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا؟ خود اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے ذرا غور کرے، سوچے، دیکھے کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے نا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کس سے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے ایک نطفے سے، پانی سے پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے کے بعد اس گندے قطرے سے اللہ نے کتنی خوبصورت آنکھیں بنائی، اللہ اکبر، کتنی اچھی زبان بنائی، کتنے اچھے کان بنائے، کتنے اچھے ہونٹ بنائے۔ خود فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں بنائی؟ ولسان وشفتین، اور کیا ہم نے اس کی زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہے جو ایسی خوبصورت آنکھیں ہم کو دے، ایسی خوبصورت زبان دے، ایسے خوبصورت ہونٹ دے، ایسے خوبصورت دانت دے، ایسے خوبصورت ہاتھ پیر دے؟ یہ سارا کا سارا کس نے دیا؟ دنیا میں کوئی معمولی با اختیار وزیر ہمارے بیٹے کو نوکری دے، وہ پوری زندگی اس کے شکر گزار رہتے ہیں، حالانکہ دیا کیا؟ اس نے سفارش کی، اس کی وجہ سے ہمارا بچہ نوکر بن گیا۔ بھائی نوکری کا مطلب کیا ہے؟ بھائی نوکر بن گیا، اس نے ہمارے بچے کو نوکر بنا کر کمانا سکھلایا، ہم پوری زندگی کے اس کے شکر گزار رہے، اور اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا، کیا کچھ نہیں دیا۔ ایسے ایسے قیمتی آزادی ہے کہ ساری دنیا مل کر ایک آنکھ کی قیمت نہیں دے سکتی۔ کوئی غریب آدمی ہو، اس کے پاس مان لیجئے کھانے کو نہیں، پینے کچھ بھی نہیں، مکان نہیں، اس کو کوئی کہہ دے کہ بھائی تمہارے پاس دو آنکھیں ہیں، ایک دے دو، 2 کروڑ روپے لے لو، ہے کوئی تیار؟ پھر ہمارے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کیا، فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، پہلے تو ایک جگہ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ سوچے کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور یہاں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے پہ غور کرے۔ پھر تھوڑی تفصیل بتا دی کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کثرت کے ساتھ پانی برسایا۔ آپ ماشاءاللہ سب کاشتکار ہیں، زمینداری ہے، کچھ کچھ تو ہوتا ہی ہے، یہاں تو دھان کی زمین بھی ماشاءاللہ۔ زمین کی خاصیت ہے اگر اس کے اندر بہت بڑا جانور ہاتھی دفن کر دو، 2 سال کے بعد اس ہاتھی کے دفن کی جگہ کھودو، ہاتھی کا نام و نشان ہوگا؟ سارا ہاتھی کیا بن چکا ہوگا؟ مٹی بن گیا ہوگا۔ جس زمین نے ہاتھی کو مٹی بنایا تھوڑے عرصے میں، ہمارا وہ بیج کا دانہ، چاول کا، مکی کا، سرسوں کا، مٹی اس کو اپنے ساتھ مٹی نہیں بنا سکتی تھی، لیکن نہیں بنایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو حکم تھا کہ اس کو مٹی بنانے کی اجازت نہیں، بلکہ اس کو حرارت پہنچا دو۔ آپ نے بیج بویا، 10-15 دن کے بعد آپ کا اندازہ ہو گیا، اب وہ بیج پھٹ کر اس کے اندر چھوٹی سی باریک سوئی پیدا ہو گئی، ہوتی ہے نا۔ آپ کو کوئی چیز زمین کے اندر لگانی ہو تو آپ پہلے کچھ نہ کچھ لاتے ہیں نا، بیلچا، دگاڑ وغیرہ، اس سے وہ صاف کھسلا پھر ڈالتے ہیں۔ اب یہ باریک سوئی ہے، 15 دن ہو گئے بیج کو، اب اس میں جو ہے سوئیاں نکل چکی ہیں، اب ان کو باہر آنا ہے۔ اب کبھی زمیندار نے یہ کیا چلو میں اوپر والی مٹی ہٹا دوں تاکہ سوئی کو باہر آنے میں آسانی ہو؟ کیا کبھی آپ نے؟ اور اگر کریں گے تو سوئی بیچاری کا جنازہ نکلے گا، لیکن اس سوئی کو بہرحال آنا ہے باہر، اور اس کے لیے زمین کو پھاڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، آپ کے لیے میرے لیے پھاڑا،
فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ہم نے اس سے غلجات پیدا کیے، میوے پیدا کیے، انگور پیدا کیے، کھجوریں پیدا کی وغیرہ وغیرہ. کیوں؟ متاعا لکم ولأنعامکم، ایک تو تمہارے فائدے کے لیے کھانا بھی، اور ولأنعام تمہارے چوپایوں کے لیے گھاس وغیرہ. پھر ہمارے والدین نے وہ کھانا کھایا. اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا دھان کوٹتے ہیں نا، مکی کو پیستے ہیں، سرسوں کا تیل نکالتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہوتی ہے؟ مشین ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ کس کی ہوتی ہے؟ لکڑی کی؟ ہاں، لوہے کی. مضبوط چیز ہے نا لوہا. لیکن اگر آپ دھان کی مشین کے اندر سرسوں کو ڈالیں گے، تیل نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. تیل کی مشین میں، سرسوں والی مشین میں آپ دھان ڈال دیں، چاول نکلے گا؟ آپ کو پھلوں کا رس نکالنا ہے، اس کو آپ دھان کی مشین میں ڈالنے، نکلے گا؟ پھر وہ لوہے کی مشین 2 3 4 سال اول تو مسلسل نہیں چل سکتی 24 گھنٹے. اگر 24 گھنٹے چالو رکھی جل جاتی ہے نا بعض مرتبہ. 1 2 سال کے بعد اس کے اوزار خراب ہونے شروع ہوتے ہیں، 8 10 سال کے بعد سارا نظام ختم. ہمارے اندر اللہ نے چھوٹی سی مشین رکھی ہے، میدا، 24 گھنٹے اب بھی چل رہی. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میری مشین بھی اپنا کام کر رہی ہے اور آپ کی مشینیں بھی کر رہی ہیں. ہم چاول کھائیں، گوشت کھائیں، بریانی کھائیں، مکی کھائیں، چاول کھائیں، جو بھی کھائیں، بس یہ. اور ہے کس کی مشین؟ نازک گوشت کی، نازک، 50 60 سال سے چل رہی ہے. بعض کی تو شاید اس مجمع میں 70 سال سے بھی چل رہی ہوگی. کبھی سروس کی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. بہرحال میں دور پہنچ گیا. میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بھیجا، سانس کا سلسلہ جاری رکھا. اللہ اکبر. یہ جو سانس کا سلسلہ ہے نا، کھانے کے بغیر آدمی 1 2 دن زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سانس کے بغیر 1 منٹ بھی. کھانے کے لیے ہم کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اگر والدہ نے سامنے لا کر رکھ دیا، پھر بھی لقمہ خود لینا ہوگا، منہ میں ڈالیں گے، چبائیں گے، پھر نیچے کو لے جائیں. کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑا. اگر اللہ سانس کے لیے بھی یہ ضابطہ رکھتا کہ جتنی سانسیں چاہو لے لو، کوئی فیس، لیکن لینی خود پڑے گی اور باہر کو سانس خود چھوڑنی پڑے گی. ہم تو سانس لینے سے ہم کو فرصت نہ ملتی. کوئی سوتا بھی سانس کے سلسلے کو، جو ہماری زندگی کی بقا کے لیے سب سے اہم ہے، اس کو چھوڑ ایسے چالو رکھا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. کھانے پینے کا انتظام کیا، سونے کا انتظام. نیند اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے. پوچھو ان لوگوں کو سے جن کی نیند چھن جاتی ہے، 2 گھنٹے کی نیند کے لیے کئی گولیاں کھانی پڑتی.